اگر آپ لوگ پاکستان سے UK موو ہو رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو خیر گائز، آج کے تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام پاکستانی فیملیز کے لیے جو پاکستان سے UK موو ہو رہے ہیں یا کسی بھی ایشین کنٹری سے UK موو ہو رہے ہیں۔ تو خیر گائز، مزید ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے نا میں آپ کو ٹاپک کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ویزا آ گیا، بائیو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ویلڈ پاسپورٹ، اس کے علاوہ بچوں کے اسکول ریکارڈز، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میڈیکل ہسٹری۔ یہ تقریباً 4 مین چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ ان کو آپ نے جو ہے نا بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، ان کو بالکل ریڈی رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ رولز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ تو یہ ڈاکومنٹیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹریول کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی یا اس میں کوئی پرابلم ہوگا تو پھر آپ کے لیے بعد میں بہت مسئلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا رہنے کے لیے گھر۔ اب رہنے کے لیے گھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں، فرض کریں کہ جو مین جو یہاں پہ پرسن جس اگر ہسبینڈ ہیں وہ اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے آئی تھنک تھوڑا سا ایزی ہوگا کہ وہ گھر کا ارینجمنٹ پہلے کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی جو ہے نا میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ ہے، ان کی فیملی آ رہی ہے تو وہ خود یہاں پہ ہیں، تو انہوں نے گھر وغیرہ اپنا ارینج کر لیا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں کہ اگر آپ سارے ہی پاکستان سے ایک ساتھ آ رہے ہیں تو پھر بھی ظاہر ہے آپ کے پاس تھوڑا سا انفارمیشن ہوتی ہے، آپ لوگ گھر چیک کر سکتے ہیں۔ گھر کے لیے آئی تھنک زوپلا ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں، ظاہر انہوں نے اپنا پیپر ورک سارا کیا ہوتا ہے، ان کو ساری چیزیں تھوڑی بہت آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو آپ گھر ہو جائے سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر نہیں ہو پاتا تو پھر آپ ہوٹل وغیرہ یا Airbnb آپ کروا سکتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا رہنے کے لیے جو ہے نا کچھ 4 to 6 ویکس وغیرہ اکوموڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو اگر گھر دیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے یا آپ کو گھر نہیں مل پاتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کو پہلے ہی آپ اپنے لیے ارینج کر لیں، ادروائز کیونکہ ہوٹلز وغیرہ آپ کو کافی ایکسپینسو پڑتے ہیں۔ اور اکوموڈیشن کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، کاسٹ آف لیونگ، کیونکہ اگر آپ لنڈن والی سائڈ اگر آپ اپنا گھر لے رہے ہیں یا وہاں پہ آپ پلان کر رہے ہیں تو یہ جگہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ کہ ابھی آپ سٹارٹ سے ظاہر موو ہو رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا لنڈن سے باہر وغیرہ جائیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا لنڈن سے بہتر ہوتی ہے، مطلب کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، مطلب لنڈن والے سارے ایریاز بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ تو obviously پہلے جب آپ نیو کنٹری میں موو کرتے ہیں، یو آر اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچ، تو آپ کو ظاہر ہے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ اس ملک میں آ جاتے ہیں پھر تو ظاہر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک نہیں ہوتا تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ آپ نے بہت زیادہ ایکسپینسو ایریا میں نہیں اسٹارٹ میں آنا، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے سیٹل ہو جائیں، آپ کی جابز ہو جائیں ساری چیزیں، تو اس کے بعد آپ بے شک جو مرضی ہے کر لیں، لیکن اسٹارٹ میں یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا خرچہ تو آپ کا ہوتا ہی رینٹ کا ہے، تو اگر وہ وائزلی چوز کریں گے تو اس میں آپ تھوڑا بہت سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گروسریز وغیرہ آپ نے کرنی ہے، تو اگر آپ جب ظاہر ہے اگر دوسری کسی کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کون سا اسٹور سستا ہے کون سا مہنگا ہے۔ اسٹارٹ میں آپ نے ساری چیزیں آپ نے کہاں سے کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے اسٹورز ہیں جیسے سینسبری، ایسٹا، ٹیسکو، لیڈل، LD وغیرہ، لیکن اگر آپ اسٹارٹ آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا LD لیڈل وغیرہ کریں، کیونکہ LD اور لیڈل یہاں پہ بہت ریزنیبل پڑتا ہے۔ ابھی تو اوورآل آپ کو پتہ ہے چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن ان کو اگر کمپیریٹیولی دوسروں سے اگر آپ کمپیئر کرو گے تو لیڈل اور LD بہت زبردست ہے، وہاں پہ آپ کافی زیادہ پیسے سیو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو چوز کرنا ہے آپ LD اور لیڈل سے سٹارٹ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ آہستہ آہستہ یہاں پہ رہیں گے، یہاں کے سسٹم کو سمجھ جائیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پہ چیز زیادہ ریزنیبل ہے اور کہاں پہ ایکسپینسو ہے، تو ظاہر ہے آپ پھر اس کے بعد خود آرام سے جو ہے نا اس کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ بجٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہو جائیں تو ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا آپ نے کوشش کریں کہ ڈرائیونگ لائسنس لے لیں، ڈرائیونگ سیکھ لیں، کیونکہ اگر آپ کو یہاں پہ ڈرائیونگ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، مطلب آپ بیکار ہیں۔ مطلب ظاہر ہے اب کل کو بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، ان کو مدرسہ لے کے جانا ہوتا ہے، کلبز لے کے جانا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی جگہوں پہ لے کے جانا ہوتا ہے، تو ہر ٹائم یا تو آپ بس سے ٹریول کریں یا تو آپ ٹیکسی منگوائیں، تو آپ کو بہت ایکسپینسو پڑتا ہے۔ اس سے بجائے جو ہے نا اگر آپ ڈرائیونگ سیکھ لیں، اور ظاہر ہے ڈرائیونگ سیکھنے میں آپ کو پیسے لگیں گے، لیکن وہ جو ہے نا بعد کی مشقت سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔
اچھا یہاں پہ حلال فوڈ ایزیلی اویلیبل ہے، اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ جو ہے نا یہ ایشین کمیونٹیز ہوتی ہیں زیادہ نا۔ مطلب ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ پہلے بہت کم مسلمس تھے، لیکن ابھی پھر مطلب ظاہر ہے ابھی تھوڑا سا دور جانا پڑتا ہے، لیکن لوکلی سینسبری والوں میں نے بھی جو ہے نا چھوٹا موٹا انہوں نے حلال سیکشن رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ جیسے جیسے ایریاز میں جائیں گے تو وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے، حلال فوڈ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایزیلی اویلیبل مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جاب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے ہی آئیں اپنی سی وی اور فارمیٹ وغیرہ بنائیں جس میں لنکڈ ان اور انڈیڈ جیسی ویب سائٹس وغیرہ یوز کریں آپ۔ ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے، پنکچویلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی جلدی آپ کو جاب مل جائے گی اتنی جلدی ہی آپ جو ہے نا ایک سسٹم میں آ جائیں گے، روٹین میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سٹریس نہیں ہوگا کہ جو پیسے ہم ساتھ لائے ہیں، جو ہماری سیونگ ہے، تو وہ اگر ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جاب کو آپ نے سب سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ویدر کی۔ یو کے کا ویدر بہت ہی پریڈکٹیبل ہوتا ہے، اور موسٹلی جو ہے نا بارش ہی بارش ہوتی ہے۔ یہاں کا آسمان ہر ٹائم رو رہا ہوتا ہے، سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا بہت ہوگا، ڈپریشن ہوگا، آپ کو ٹینشن ہوگی، یہ کیسا موسم ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان پاکستان وی آر ٹرولی بلیسڈ کہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ سورج ہوتا ہے اور ہر دوسرے دن دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے الحمدللہ۔ لیکن یہاں پہ یہ سین نہیں ہوتا، یہاں پہ مہینے میں سردیوں میں تو اسپیشلی مہینہ بھی دھوپ نہیں آتی، تو بس وہی بات ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ اور ونٹرز وغیرہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں کیونکہ بہت جلدی جو ہے نا اندھیرا ہو جاتا ہے، مطلب تقریباً 3:45 3:30 3:45 بجے تک اچھی بلی جو ہے نا روشنی بالکل ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے۔ تو خیر ابھی جا کے جو ہے نا ذرا لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ اچھے ہیں، مطلب اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن موسٹلی یہاں پہ جو ہے نا لوگ بہت پولائٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جو گورے شورے ہوتے ہیں، اگر ان کی بھی آپ ایریاز میں جا رہے ہو تو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی جب آپ نئے آ رہے ہو تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ آبویسلی بہت سارے تقریباً ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں آج کل کے دور میں، لیکن آبویسلی انگلش لینگویج کا تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے آپ کو، بے شک جتنی بھی آ رہی ہو، لیکن ان کا ایکسنٹ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتا ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ایسا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو ہے نا چیزیں ہمارے پاکستان میں ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سے ایسے کپڑے پہنے ہیں، اس کے ایسے بال ہیں، اس کے پمپلز ہیں، اس کا فلانا ہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں، یہ گورے ان چیزوں کو زیادہ وہ نہیں کرتے، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ غلط انگلش بول دیں گے، اچھا وہ انفیکٹ وہ ایسا کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے لیے انگلش آپ اگر سوچیں کہ اگر آپ کو نہیں آتی تو ہمیں کون سا اردو آتی ہے، تو مطلب ظاہر ہے ہم اپنی لینگویج صحیح بولتے ہیں تو آپ بھی اپنی لینگویج ٹھیک بول رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ظاہر ہے آنا جانا ہوتا ہے، ہیلو ہائی ہوتی رہتی ہے، تو obviously آپ کو بالکل سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو خیر ان چیزوں کی تو خیر آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ باقی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ ہو گیا، جیسے ڈاکومنٹس ہو گئے، اس کے علاوہ جابز ہو گئی، آپ نے گھر کہاں پہ لینا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے پراپر پلاننگ کرنی ہے، obviously آپ کرتے بھی ہوں گے، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں تھوڑا سا اس پہ ویڈیو بنا دوں، تاکہ جو بھی ہماری پاکستانی فیملیز بہن بھائی جو بھی آ رہے تو ان کو تھوڑا سا ہیلپ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور خیر گائز میں نے کوشش کی ہے مین چیزیں میں اس میں اپنے ٹاپک میں کور کر دوں، اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز میں کوئی چیز پوچھنی ہو تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں، ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اور جو لوگ بھی آ رہے ہیں فنگر کراسڈ، اور آل دا بیسٹ، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد فرمائے، کیونکہ رسک جہاں پہ لکھا ہوتا ہے بندہ وہاں جاتا ہی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی چیزیں منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو خیر سٹارٹ میں تو آسان نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے آ کے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں، مطلب لوگوں کو سمجھنا، کلچر کو سمجھنا، اس ماحول کے حساب سے چلنا، وہ ساری چیزیں تھوڑی سی سٹارٹ میں مشکل لگتی ہیں obviously، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور آپ بالکل اس سسٹم میں جو ہے نا ایک بیٹھ جاتے ہیں، مطلب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر گائز یہاں پہ جو ہے نا میں اتنے سارے کام شام بھی ساتھ ساتھ کر لیے، اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے کہا کوئک جو ہے نا کار واش کروا دیتے، بار سے جب آپ نے کروانی ہو، اور یہ جو ہے نا آٹومیٹک کار واش ہوتی ہے، آپ کو دوسری کا ٹائم نہ ملے، تو یہاں پہ آ کے کوئک 5-6 منٹس میں نا یہ آرام سے صاف ستھری ہو جاتی ہے آپ کی کار۔ تو خیر گائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔